بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آواز کھول دو، آواز بڑی چپ چپ ہے۔ اسلامی سال دا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اسلامی سال دے 12 مہینے نے جو اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو اسلامی سال دے پہلے مہینے نو محرم الحرام کیا جاندہ ہے۔ اور معروف روایت دے مطابق جو عوام الناس اندر بات عرف عام اندر معروف ہو چکی ہے کہ یکم محرم الحرام نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید محراب مصطفیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دماد سیدنا علی المرتضی دماد سیدہ فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہنوئی سیدنا حسن بن علی سیدنا حسین بن علی فاتح کیسر و کسرا شہید مدینہ خلیفہ راشد خلیفہ دوم ہر اہل سنت اہل حدیث دے دل دی بہار امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے۔ یہ معروف بات ہے، لیکن بسند صحیح کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام نو شہید ہوئے۔ تو اسی مناسبت نال جو میرے ذمہ عنوان ہے اس نو بیان کرنے دی کوشش کراں گا۔ غور کیجیے، توجہ فرمائیے۔ دنیا اندر اور ساڑھے ملک پاکستان اندر ایک گروہ ایسا موجود ہے جو اہل بیت اطہار دی محبت دا نام لے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی توہین و تنقیص کر رہا ہے، اور خصوصاً محرم الحرام اندر اور پھر اس حرمت والے مہینے محرم الحرام دے ابتدائی 10 دن اندر آل رسول اور سیدنا حسین ابن علی شہداء کربلا دی آڑ اندر اصحاب رسول تے تبرہ بھی کیتا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، جس گروہ نے اہل بیت دا نام لے کر کے صحابہ کرام نو برا کہا، ایسا گروہ بھی گمراہ ہے
اور دوسرا گروہ ساڑے ملک اندر جو موجود ہے جنہاں صحابہ کرام دی محبت اندر آ کر کے اہل بیت دی توہین کی، اہل بیت دی شخصیات دی تنقیص کی، وہ بھی گمراہی اندر ہے۔ صحابہ کرام دی شان نو کم کرنے والے، اہل بیت دی شان بڑھانے والے اور اہل بیت دی شان بڑھا کے صحابہ دی تنقیص کرنے والے بھی گمراہ نے، اور صحابہ کرام دی عقیدت محبت اندر اہل بیت دی تنقیص کرنے والے بھی گمراہ نے۔ اللہ دی رحمت رستہ فضل ہے آل الحدیث سے کہ اعتدال والا راستہ اللہ نے اہل السنہ آل الحدیث نو عطا کیا۔ اسی صحابہ کرام دی توہین بھی نہیں کردے اور اہل بیت دی توہین بھی نہیں کردے۔ آل الحدیث آل السنہ دا منہج، عقیدہ، نظریہ سمجھیے، غور کیجئے۔ اہل حدیث دا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام نہ محبت کرنا بھی ایمان دا حصہ ہے، اہل بیت نہ محبت کرنا بھی ایمان دا حصہ ہے۔ جو صحابہ کرام دی توہین کرے وہ بھی مومن نہیں، اور جو اہل بیت دی توہین کرے وہ بھی مومن نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت اس امت دے بہترین لوگ نے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اس امت دی عقائد نے، اس امت دی اساس اور بنیاد نے۔ قرآن پاک پڑھیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب تو بہترین امت ہے۔ کن تم دے مخاطب جدو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے آیت مبارکہ نازل ہوئی، جبریل لے کے آئے، کن تم خیر امہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ نو تلاوت کیا۔ کن تم دے سب تو پہلے مخاطب مصطفیٰ دے صحابہ اور آپ دے اہل بیت نے۔ کیا معنی قرآن پاک اس آیت دا؟ پوری امت اندروں سب تو بہترین شخصیات، سب تو بہترین لوگ مصطفیٰ دے صحابہ اور اہل بیت نے۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو قرآن پاک اس آیت دے نال صحیح مسلم دی حدیث میں لائیے۔ صحیح مسلم اندر 2576 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دی راویہ نے، آپ فرماندیہ نے، نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام کو سوال کیا گیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، محبوب سب تو بہترین لوگ کون نے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیہ نے، محبوب نے فرمایا سب تو بہترین لوگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے لوگ نے۔ اگر اس طرح بھی سمجھ نہ آئے، ایک اور حدیث سنیے جو کہ صحیح البخاری اندر 3650 نمبر حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین زمانہ، سب تو بہترین زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے۔ پھر محبوب نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر سب تو بہترین زمانہ میرے تو بعد والا زمانہ ہے، یعنی تابعین دا زمانہ۔ پھر محبوب نے فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر انہوں تو بعد والیاں دا زمانہ، یعنی تبع تابعین دا زمانہ۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث اندر 3 زمانے نو بہترین زمانے قرار دیا۔ سب تو پہلا زمانہ مصطفیٰ اور صحابہ دا زمانہ، سب تو بہترین زمانہ ہے۔ پھر تابعین دا زمانہ، سب تو بہترین زمانہ ہے۔ پھر تبع تابعین دا زمانہ، سب تو بہترین زمانہ ہے۔ کیا معنی؟ سب تو بہترین لوگ بھی مصطفیٰ دی امت دے اندروں صحابہ کرام نے اور اہل بیت نے، اور سب تو بہترین زمانہ بھی مصطفیٰ دی امت دے اندروں مصطفیٰ اور آپ دے صحابہ دا ہے۔ اور آگے بڑھئے، صحابہ کرام کون عظیم شخصیات نے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دا قول مبارک مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر
مسند امام احمد ابن حنبل اندر موجود ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت نو بنایا، رب نے پوری انسانیت دلاں نو دیکھیا، دلاں نو پرکھیا پڑتال کی، رب نو پوری انسانیت دے انساناں دے دلاں اندروں سب تو جو خوبصورت دل لگے اللہ نے انہاں دلاں نو پسند فرما کے اپنے نبی منتخب فرما دیا۔ پھر اللہ نے انبیاء نو منتخب فرمانے تو بعد پھر رب نے پوری انسانیت دلاں نو دیکھیا، رب نے ان دلاں نو پسند کیا اور اللہ نے انہاں نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ منتخب کیا۔ صحابہ کرام نہ محبت کیجئے، صحابہ کرام اس امت عادل نے، صحابہ کرام اس امت سکا نے، صحابہ کرام اس امت اساس و بنیاد نے۔ جڑا شخص کہے کہ صحابہ کرام مومن نہیں، میں کہا کرنا اگر صحابہ مومن نہیں پھر رب اکبر دی قسم امت اندروں کوئی مومن نہیں ہے۔ اگر صدیق مومن نہیں، اگر عمر عثمان و علی مومن نہیں نعوذ باللہ، اگر سیدہ عائشہ صدیقہ مومنہ نہیں، اگر ازواج مطہرات مومنہ نہیں، پھر امت اندروں کوئی مومن نہیں، پھر کوئی مسلمان نہیں۔ اگر اسلام ہے اور یقیناً ہے اور اہل اسلام حق تے نے تو پھر صدیق عمر عثمان و علی ازواج مطہرات اہل بیت اصحاب دا حق تے ہونا بھی لازم اور ضروری ہے۔ حدیث سندے ہو پڑھتے ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ تو اور جس کی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ میں حدیث پڑھا اس کا معنی اے ہے کہ مسلمان وہ ہے جس تو جناب علی میں محفوظ رواں، تسی حدیث پڑھو معنی کیا ہے کہ او مسلمان ہے جس تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ تو سب تو اولین مسلمان تو مصطفیٰ دے صحابہ نے، پھر معنی کیا بنا اس حدیث کا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان تو اور جس کے ہاتھ تو محمد مصطفیٰ دے صحابہ محفوظ نے۔ جس کی زبان اور ہاتھ تو صحابہ محفوظ نہیں، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ صحابہ اکرام تو اس امت عادل سچے سکا ترین لوگ نے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دے الفاظ اختصار و علوم الحدیث انہوں دی کتاب دے اندر صفحہ نمبر 176 تے موجود نے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پوری امت مسلمان دا اس بات تے اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مصطفیٰ دے تمام صحابہ عادل بھی نے، سکا بھی نے، اعتماد والے بھی نے۔ صحابہ اکرام دی عزت کرنا تو پھر رسول اللہ سکھلا کے حکم فرما گئے۔ سنن نسائی ہے، اس نو لکھنے والے امام نسائی رحمت اللہ علیہ، انہوں دی ایک کتاب ہے نسائی کبرا، اس کے اندر 2598 نمبر حدیث نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم و صحابی، لوگوں میرے صحابہ اکرام دی عزت کرنا، صحابہ اکرام نے محبت کی لیے، صحابہ اکرام دا ادب کی لیے۔ یاد رکھیے صحابہ اکرام دی محبت ہر شخص تے ایمان دا حصہ ہے، ایمان دی اصل ہے محبت صحابہ اکرام دی۔ جائیے محدثین اکرام نے جو عقائد تے کتب لکھیاں نے پڑھ جائیے تمام کتب نو، میرے علم دے مطابق محدثین اکرام نے 17 کتب لکھیاں نے عقائد تے۔ ہر محدث دی کتاب نو اٹھائیے، ہر محدث نے ایمان دی اصل الاصول دے اندر صحابہ اکرام دی محبت نو بھی لکھا ہے کہ صحابہ اکرام نہ محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ کہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری اندر باب قائم کیا کہ انصار دے نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ صحیح مسلم پڑھ جائیے، نبی علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور انہاں دی ماں دی محبت ہر مومن دے دل اندر پیدا کر دے۔ کیا معنی؟ جو صحابہ نہ محبت کرے وہ مومن ہے۔ صحابی رسول دی محبت ایمان دی نشانی بن گئی اور فرمایا اے اللہ ہر مومن دی محبت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور انہاں دی ماں دے دل اندر پیدا فرما دے۔ صحابہ اکرام دے نال محبت کرنا تو اسی طرح ہے جس طرح سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی۔ حدیث نبی علیہ السلام دی
مسند امام احمد ابن حنبل اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ نہ محبت کی گویا اس نے میری وجہ تو ہی میرے صحابہ نہ محبت کی، لیکن جڑا صحابہ کرام نہ نفرت رکھے، صحابہ کرام نہ بغض رکھے، وہ کیا جانے کہ وہ بغض صحابہ نہ نہیں رکھ رہا بلکہ اس نو بغض ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، کیونکہ ڈائریکٹ تے مصطفیٰ دی توہین دی ہمت نہیں نہ ہے، ڈائریکٹ جرت نہیں ہے، اور جو ظالم بدبخت موجود نے جو صحابہ کرام دی توہین کر کے کیا پیغام دے رہے نے کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ دے ساتھی اچھے نہیں سن، نعوذ باللہ مصطفیٰ دے یار اچھے نہیں سن، پیغمبر دے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ دی جناب علی یارانے اور دوستی دے سنگت اور رفاقت اندر رہنے والے نعوذ باللہ اچھے نہیں سن۔ تو پھر حدیث سن لیجئے مسند احمد ابن حنبل اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کرام نہ نفرت کی، پھر سنیے حدیث کے الفاظ، فرمایا جس نے میرے صحابہ کرام نہ دشمنی رکھی، جس نے میرے صحابہ کرام نہ بغض رکھیا، فرمایا گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ہی میرے صحابہ نہ بغض رکھے ہے، میری وجہ تو اس نے نفرت کی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ محبوب دی محبت اور نفرت دا معیار بن چکے، صحابہ کرام دی محبت ہر شخص دے ایمان دا حصہ بن چکا۔ اسی واسطے تو امام میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحابہ کرام نو برا کہنا حرام ہے، یاد رکھیے صحابہ کرام نو برا کہنا حرام ہے۔ امام میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ دے الفاظ فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل دی کتاب اندر موجود نے، وہ فرماندے نے کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چھوڑ دو یار، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام نو برا کبھی نہ کہنا۔ امام میمون بن مہران فرماندے نے لوگوں تین چیزاں نو ہمیشہ واسطے چھوڑ دو، سب تو پہلے نمبر تے سب صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ دے صحابہ نو برا کہنا چھوڑ دو، دوسرے نمبر تے نجومیہ دی بات دی تصدیق کرنا چھوڑ دو، تیسرے نمبر تے امام میمون بن مہران فرماندے نے لوگوں تقدیر دا انکار کرنا چھوڑ دو، کیونکہ صحابہ کرام نو برا کہنا حرام کیوں ہے؟ کیوں ساڑی حیثیت کیا ہے صحابہ کرام دے مقابلے اندر؟ کبھی غور تو کیجئے کہ ساڑی حیثیت کیا ہے صحابہ دے مقابلے اندر۔ حدیث صحیح البخاری اندر راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی اللہ دے راستے اندر ایک مٹھی بر جوں خرچ کرے، 425 گرام جوں خرچ کرے، صحابی رسول، اور محبوب نے فرمایا بعد اندر آنے والا شخص جو صحابی نہیں ہے اور رب دے راستے اندر احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کرے، محبوب نے فرمایا میرے صحابی دے مٹھی بر جوں خرچ کرنے دے اجر و ثواب نو نہیں پہنچ سکے گا۔ اور سیدنا سعید بن زید دا قول، صحابی رسول نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے الفاظ سننے ابھی داود اندر بڑے ہی خوبصورت الفاظ نے سنیے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے صحابہ اکرام دی مقام اور شان نو سمجھئے اور اپنی حیثیت اسی غور کریے۔ سعید بن زید فرماندے نے اگر اللہ کسی شخص نو عمر نو عطا فرما دے، عمر نو سیدنا نو علیہ السلام دی عمر کتنی ہے؟ عمر سیدنا نو علیہ السلام دی بول دو کتنی ہے؟ نہیں 950 سال عمر نہیں ہے سیدنا نو علیہ السلام دی، 950 سال تو عرصہ تبلیغ ہے سیدنا نو علیہ السلام دا۔ مختلف اقوال نے، کسی نے کہا 1500 سال، کسی نے کہا 1300 سال، کسی نے کہا 1400 سال، کسی نے 1700 سال۔ راجع قول سیدنا نو علیہ السلام نو اللہ نے 1400 سال عمر عطا کی۔ ہن غور کیجئے سعید بن زید دے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے اگر اللہ کسی شخص نو 1400 سال یعنی عمر نو عطا کر دے، ساری زندگی وہ شخص رب دی عبادت کرے، اور دوسری طرف جو صحابی رسول ہے جس نے مصطفیٰ دے نال کسی جہاد اندر شرکت کی،
جہاد تے جاندے راستے اندر کوئی مٹی بھی اڑ کر کے اس تے چہرے تے پڑ گئی، اس دی 1400 سال دی عبادت جو غیر صحابی ہے، صحابی دے چہرے تے پڑنے والے گرد و غبار دا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس تو بھی قیمتی الفاظ ارشاد فرمائے، فرماندے اگر کوئی شخص ساری زندگی عبادت اندر گزارے، نیکی تقوی اندر گزارے، اس دی ساری زندگی دی عبادت مل کر کے اس لمحے گھڑی دا مقابلہ نہیں کر سکتی جس لمحے اندر صحابی نے مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیا۔ ساری زندگی دی عبادت ایک طرف، دیدار مصطفیٰ ایک طرف، اے مقام ہے صحابہ کرام دا۔ اسی واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اللہ اللہ فی صحابی، لوگوں میں نبی اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میرے صحابہ نو برا نہ کہنا۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ اکرام نو برا نہ کہنا۔ اور یاد رکھیے صحابہ اکرام نو برا کہنے والا شخص لعنتی انسان ہے، لعنتی۔ حدیث دا حوالے دا ذمہ دار طبرانی اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ نو برا نہ کہنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابہ اکرام نو برا کہے اس تے اللہ دی لعنت ہے۔ دوسری حدیث پاک سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر اور طبرانی دے اندر جامع الصحیح دے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا شخص میرے صحابہ اکرام نو برا کہے اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اس تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تے ساری کائنات دے لوگاں دی لعنت ہے۔ رسول اللہ فرما کے اس تے لعنت ہے۔ اور جامع ترمذی دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جدو تسی دیکھو کسی شخص نو وہ صحابہ اکرام نو برا کہہ رہا ہے اس نو کہہ دو تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے کہ تو مصطفیٰ دے صحابہ نو برا کہہ رہا ہے۔ جانتے نہیں ہو صحابہ اکرام نو برا کہنے والا کتنا جناب علی برا انسان ہے۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمت اللہ علیہ دے الفاظ شرح عقیدہ طحاویہ دے اندر صفحہ نمبر 385 تے موجود نے۔ امام ابن ابی العز دے الفاظ تے توجہ کرنا، امام ابن ابی العز فرماندے نے جائیے یہودیاں کو سوال کیجئے کہ تواڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ کون نے؟ یہودی جواب دیں گے ساڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ ساڈے نبی عزیر دے ساتھی نے۔ پھر عیسائیاں کو سوال کیجئے تواڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ کون نے؟ عیسائی جواب دیں گے ساڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ ساڈے نبی عیسی ابن مریم دے ساتھی نے۔ امام ابن ابی العز فرماندے نے کتنا دل دا سیاہ ترین انسان ہے، امت مسلمان درو کہلوانے والا رافضی کتنا برا ہے۔ اگر آج دے رافضیاں کو پوچھا جائے امت محمدیہ دے سب تو بدترین لوگ کون نے تو ظالم رافضی گستاخ صحابہ جواب دیں دے کہ وہ محمد مصطفیٰ دے ساتھی نے۔ انہیں تو بڑا گمراہ کون ہے، برا کون ہے، لعنتی کون ہے؟ اس نہ محبت کیجئے جو صحابہ نہ محبت کرے، اس تو نفرت رکھیے جو صحابہ اکرام نہ نفرت کرے۔ کاروبار دی بنیاد تے دشمن صحابہ نو دوست مت بنائیے۔ کاروبار قیامت والے دن ساتھ نہیں جائے گا، اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت قیامت کو کام آئے گی۔ دلیل ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جدو حدیث سنی، محبوب نے فرمایا فَإِنَّكَ مَا أَمَنْ أَحْبَبْتَ، جیڑا شخص جس دن محبت کرے گا قیامت والے دن اسی دے ساتھ ہوئے گا۔ سیدنا انس بن مالک فرماندے نے اسلام قبول کرنے تو بعد اتنی خوشی میں کسی فرمان رسول سے نہیں ہوئی جتنی اس حدیث تو بعد ہوئی۔ کیوں؟ انس بن مالک فرماندے نے کیونکہ میرے دل اندر مصطفیٰ دی اور صدیق و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت ہے، اور اللہ قیامت اسی محبت دی وجہ تو میں نے مصطفیٰ اور سیدنا ابو بکر و عمر دا ساتھ نصیب کرے گا۔ محبت ہو صحابہ اکرام دے دوستانہ محبت کیجئے، جو صحابہ اکرام نہ دشمنی رکھے اس تو نفرت کیجئے۔
میں تے کہا کرنا جو صحابہ نے محبت کرے گا اسی اس نے محبت کرانگے، جو صحابہ دا ادب کرے گا اسی اس دا ادب کرانگے، جڑا صحابہ دی توہین کرے گا وہ ہم سے عزت کی توقع نہ رکھے۔ ہماری محبت کا ایمان کا حصہ ہے صحابہ اکرام۔ جان دو صحابہ اکرام کون نے؟ قرآن پڑھیے، سنیے قرآن پاک، قرآن پاک پڑھیے اللہ دے بندو، قرآن پاک گھر اندر رکھیے، خریدیے، ترجمے والا قرآن پاک پڑھیے، خود بھی قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیے، بیوی نو بھی قرآن پاک دا ترجمہ پڑھائیے، اپنی بچیاں نو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھائیے۔ گمراہی تو بچنا چاہتے ہو، فرقہ وریت دا خاتمہ چاہتے ہو، قرآن پڑھیے۔ قرآن گمراہی ختم کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ قرآن پاک غلاف میں لپیٹ کے الماریوں میں اونچی جگہ پہ سجانے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو آیا اسے پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ ہم نے قرآن پاک رکھ لیا یا لکھ کے کاغذ تے تویز بنا کے پان آستے یا قسم اٹھان آستے یا بیٹی نو رخصتی کر دیا وقت دے سر تے رکھن لی، قرآن اس واسطے ہے؟ نہیں، لینذر من کان حیا، قرآن تو اس واسطے ہے تیری زندگی سوارے، تیری زندگی اندر کوئی انقلاب آئے، بہار آئے۔ پڑھیے قرآن پاک، صحابہ کرام دا ذکر قرآن نے کیس انداز اندر کیتا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، توجہ ہے بے، لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد رضی اللہ عن المومنین، فرمایا محبوب جی میں مومنہ تے راضی ہو چکیا ہوں۔ کون ظالم جڑاندہ ہے؟ صحابہ، مومن نہیں۔ واللہ تیرے علم تو قربان، تیری حکمت دنائی تو قربان، رب نے ایمان دا ذکر کیتا ہے۔ رب یہ بھی کہہ سکتا سی میں صحابہ تے راضی ہاں، رب نے کیا کہ میں مومنہ تے راضی ہاں۔ رب نے مومن کہہ کے ثابت کر دیتا کہ صحابہ مومن نے، تاکہ کل کوئی کالا انکار نہ کر سکے۔ لقد رضی اللہ عن المومنین، فرمایا محبوب جی میں مومنہ تے راضی ہاں۔ اللہ جی کنا مومنہ تے راضی ہو؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا محبوب جنہ درخت دے نیچے توڑے ہاتھ بائت کی، میں رب انہ تے راضی۔ اللہ جی بائت کئی جگہ تے ہوئی، فرمایا تحت الشجرہ، جنہ درخت نیچے بیٹھ کے بائت کی، میں ان تمام 1400-1500 صحابہ اکرام تے راضی۔ اور جان دے ہو بائت کرنے والے صلح حدیبیہ دے کرنے والے حدیبیہ دے مقام تے مصطفیٰ دے ہاتھ بائت کرنے والے دے بارے بشارت کیا حدیث اندر؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن میرے صحابہ اکرام نے میرے ہاتھ درخت نیچے بات کی تھی ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے 1400-1500 تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہوئے۔ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فرمایا اللہ پاک نے میں صحابہ اکرام دے دلوں نو جاننا ہوا۔ اللہ جی باتیں کیتی ہے صحابہ اکرام نے، کل نو کوئی کہہ سکتا ہوئے کہ صحابہ نے تے اتو بات کیتی اندروں بات نہیں کیتی۔ رب نے پہلے مغالطے دا رد کر دیتا ہوئے، اللہ نے پہلے صفائی بیان کر دیتی ہے۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا اہل حدیثو اہل سنت دے لوگو سنو قرآن دے الفاظ کی نے، فعلم ما فی قلوبہم صحابہ اکرام دے دلانو اللہ جاندہ ہوئے، کوئی رافسی نہیں جے جاندہ، اللہ نے صحابہ دے دلانو جانے ہوئے جان کے فرمایا ہوئے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ صحابہ دے دلانو کتنا جاندہ ہوئے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا محبوب جی اسی صحابہ اکرام دے دلان دا امتحان لیا۔ فرمایا محبوب صحابہ دے دلان در سوائے توڑے ڈر دے میرے ڈر دے کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ صحابہ دے دلان در اگر موجود ہے تو میں اللہ دا ڈر اور تقوی موجود ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم،
تمام صحابہ اکرام اندروں تمام صحابہ اکرام افضل و اعلیٰ نے پوری امت اندروں اور پھر تمام صحابہ اندروں افضل نے حدیبیہ والے جنہاں حدیبیہ دے مقام تے مصطفیٰ دے ہاتھ باعث کی، پھر ان حدیبیہ والے اندروں افضل ترین کون نے اہل بدر جنہاں بدر دی جنگ اندر شرکت کی 313 بدری، جان دیو 313 بدری کون نے؟ حدیث پاک سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ اندر مسند احمد دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آسمان تو جھانک کر کے ویکھیا وے اہل بدر وال جڑے 313 صحابہ اکرام بدر اندر آئے نے، اللہ نے آسمان تو جھانک کے بدریاں نو ویکھیا وے کہ کی فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، فرمایا محبوب جی اے جتنے 313 تواڈے صحابہ اکرام بدر اندر شریک کوئی نے آج تو بعد جو مرضی کرن میں رب نے انہوں معاف کر دیتا ہوئے۔ اہل بدر کون نے؟ حدیث پاک صحیح البخاری اندر 3983 نمبر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا فقد وجبت لکم الجنہ، جنہ بدر اندر شرکت کی تھی ہے رب نے نہ تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ تیسری حدیث پاک مسند احمد دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے میرے صحابہ اکرام بدر اندر شریک ہوئے نے اللہ نے سب تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہوئے۔ ان بدر والے اندر میرے ابو بکر و عمر بھی موجود نے، حدیبیہ والے دے اندر میرے ابو بکر و عمر بھی موجود نے، ان تمام بشارات دے اندر میرے ابو بکر و عمر بھی موجود نے۔ پھر اہل بدر دے اندروں فضیلت والے کون صحابہ اکرام نے؟ اہل بدر دے اندروں پھر فضیلت والے عشرہ مبشرہ نے۔ جامع ترمذی اندر حدیث نبی علیہ السلام نے نام لے لے کے فرمایا ابو بکر جنت اندر جان گے، و ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ دے نام لیے عشرہ مبشرہ صحابہ۔ اے پھر اہل بدر اندروں افضل نے، پھر عشرہ مبشرہ دے اندروں خلفاء راشدین افضل ترین صحابہ نے، علیکم بسنہ و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ محبوب نے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے صحابہ دی سنت نو لازم پکڑیے۔ پھر ان خلفاء راشدین اندروں افضل ترین کون ہے؟ خلفاء راشدین اندروں سب تو افضل ترین سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جائیے صدیق واسطی ہے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق تو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ افضل ترین ہے۔ سیدنا عمر تو بعد پھر سیدنا عثمان نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو بعد پھر افضل ترین سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے۔ یہ ترتیب رسول اللہ نے بیان کی، قرآن نے بیان کی، شریعت نے بیان کی۔ ان تمہیدی گزارشات کے بعد میں اپنی گفتگو کا رخ جس ہستی کی طرف پھیرنا چاہنا انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کون ہستی و شخصیت نے جو اہل حدیبیہ اندر بھی شریک، اہل بدر اندر بھی موجود نے، عشرہ مبشرہ اندر بھی شامل نے، خلفاء راشدین اندر بھی شامل نے، مصطفیٰ دے جناب علی صحابی رسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے سسر بھی نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ او عظیم انسان نے 8ویں پشتے جا کر کے سیدنا عمر اور نبی علیہ السلام دا خون بھی ایک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جس لڑی خاندان اندروں اسی خاندان لڑی اندروں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ بارے قرآن کی کیا رہے ہیں؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا
نصیبا. کون نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد فاطمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر مصطفیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عظیم ہستی اور شخصیت نے؟ حدیث جامع ترمذی دے اندر 3681 نمبر حدیث ہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. نبی علیہ السلام مکہ پاک دے اندر نے اسلام دی دعوت دا اعلان کر چکے نے. مشرکین مکہ کفار مکہ نبی علیہ السلام تے اور آپ دے چند صحابہ کرام تے ظلم و ستم کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان نے. ظلم و ستم تو تنگ آ رہے نے، کفار ظلم کر رہے. کئی صحابہ کرام تے نبی علیہ السلام تے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ تو اسلام نو عزت عطا فرما دے. اللہم اعز الاسلام بأحب هذین رجلین الیک بعمر بن الخطاب و عمر بن الحشام. اے اللہ تو اسلام نو عزت عطا کر دے. دو شخص مکہ پاک اندر موجود نے، ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن حشام ابو جہل ہے. بِأَحَبِّ هَذَيْنِ رَجُلَيْنِ، اللہ انہاں دوواں اندروں جڑا تینوں پسند ہے اللہ تو اس دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا کر دے. گویا سیدنا عمر نے اسلام قبول کیا تو میرے عمر میرے اللہ دی بھی پسند نے، کیونکہ محبوب نے الفاظ کے اللہ جو تینوں پسند ہے اس دی وجہ تو اسلام نو عزت دے. تے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے. تے سیدنا عمر کس دی پسند نے؟ کس دی پسند نے؟ سیدنا عمر. مراد رسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتخاب الہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدنا عمر وہ عظیم انسان نے. ایک اور روایت سنیے جو سنن کبریٰ للبیہقی دے اندر مستدرک حاکم دے اندر ہے. نبی علیہ السلام نے خاص کر کے سیدنا عمر واسطے دعا فرمائی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً. اے اللہ خاص کر کے عمر بن خطاب دے ذریعے اللہ تو اسلام نو عزت عطا فرما دے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے ہیں، الفاظ ابن مسعود صحیح البخاری اندر آپ فرماندے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے اسلام قبول کرن تو بعد اللہ نے اسلام نو عزت عطا فرمائی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے تے صحابہ اکرام تے مصطفیٰ نے بیت اللہ دے اندر اعلی الاعلانیہ نماز ادا کیتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیتا ہوئے کفار تے اہل اسلام دا روب تے دبدبہ بیٹھ گیا ہوئے. سیدنا عمر نے اسلام قبول کیتا ہوئے کافر اندر جرت نہیں پہ رہی محمد مصطفیٰ وال آگے بات جامن. کافر اندر جرت نہیں پہ رہی بیت اللہ اندر مسلمانوں نے نماز ادا کرن تو روک دے ون. کیوں؟ عمر آ گیا، عمر آ گیا. عمر کا روب ہے، عمر کا دبدبہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے. واہ میرے عمر، اللہ تمہاری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ کی قسم امیر عمر زندہ سن تاں بھی ڈردے سن کفار. آج عمر دا نام لکھ دیتا جائے، آج امیر عمر دا نام بول دیتا جائے، آج دا کافر بھی امیر عمر دے نام تو ڈردا ہے. سیدنا امیر عمر دا نام سننا برداشت ہی نہیں کر رہا. یہ سیدنا عمر کا روب ہے، دبدبہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان نے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری اندر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث تراوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا پہلیاں امتاں اندر بھی الہامی شخصیات ہویا کر دیا سن. اگر میری امت اندر کوئی الہامی شخص ہوا تو سیدنا عمر ہون گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عظیم انسان نے. حدیث جامع ترمذی دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ انسان ہے جس نو ویکھ کے شیطان ڈر جاندا ہوئے. دوسری حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی صحیح البخاری اندر نبی پاک نے فرمایا من استاد دی قسم ہے جس تے حد دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے. نبی پاک نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان نے جنہاں نو ویکھ کر کے انسان اندروں شیطان جڑا ہوئے وہ بھی عمر دا راستہ چھوڑ دیندہ ہوئے. تے جڑا شیطانہ دے اندروں جناب علی جنات اندروں شیطان ہے وہ بھی عمر دا راستہ چھوڑ دیندہ ہوئے. کیا معنی انسان اندروں بھی شیطان ہوندے نے؟ کیوں قرآن نے بھی ذکر کیتا قل اعوذ برب
الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عظیم انسان نے جنہوں نے دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے تو تسی آ رہے ہو وہ شیطان اور راستہ ہی چھوڑ دیندہ ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عظیم انسان نے حدیث جامع ترمذی دے اندر نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا اللہ عمر فاروق نو نبوت عطا فرمان دے۔ کیا معنی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر عظیم اوصاف موجود سن جو اللہ نے وصف اپنے انبیاء نو عطا کیے، لیکن آپ تو بعد مصطفیٰ تو بعد نبوت ختم ہو گئی، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اعلان آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین انسان نے جنہ دا محل نبی علیہ السلام نے جنت اندر ویکھیا ہوئے۔ یہ بھی حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سو رہا ہوں خواب آیا ہوئے، میں خواب اندر کی ویکھ رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا میں جنت دی سیر کر رہا ہوں، سیر کر دیا میں نے ایک خوبصورت محل نظر آیا ہوئے۔ میں پوچھا جبریل جی محبوب جی، فرمایا ہے جبریل محل کس دا ہوئے؟ فرمایا محبوب جی قریشی نوجوان دا ہوئے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے جبریل قریشی نوجوان تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاں۔ فرمایا محبوب جی تسی بھی قریشی نوجوان ہو لیکن محل تو ہاڈا نہیں، تواڈے غلام عمر فاروق دا محل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرمان ہے۔ فرمایا میرے صحابہ میں محل اندر داخل ہون لگا ہاں تے کی ویکھیا ایک خوبصورت عورت ہے وہ محل اندر بیٹھی وضو فرما رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر میں داخل ہون لگا سا لیکن عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی۔ سیدنا عمر نے جدو یہ الفاظ سنے نے زاروں کے تار رو پہ فرمایا محبوب جی میں تواڈے تو کدی خیرت کرانگا۔ نبی پاک نے فرمایا عمر تو بڑا خیرت مند انسان ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے غیرت کی تھی نبی پاک دی ازواج دے بارے آئے سن نبی علیہ السلام کو تائیں تے قرآن پاک دی آیت عمر دی رائے تے نازل ہوئی ہے۔ فرمایا سی محبوب جی عمر دا جی چاہندا وے تواڈیاں ساریاں بیویاں جدوں بھی گھروں باہر نکلتے پردہ کر کے نکلن، آسمان تو قرآن آ گیا یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرما محبوب جی عمر دی غیرت للکار گئی ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں محبوب جی تواڈی بیوی بے پردہ باہر جاوے، عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی۔ فرمایا عمر میری بیوی دنیا تے چلے تے تیری غیرت گوارا نہیں کر دی، تیری بیوی جنت اندر ہووے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی غیرت گوارا نہیں کر دی، محل اندر داخل ہو جاندہ۔ اے سیدنا عمر نے میں کدے کدے سوچیا کرنا اللہ تو مصطفیٰ نو علی دا محل کیوں نہیں دکھایا، عثمان دا محل کیوں نہیں دکھایا، ابو بکر صدیق حسن حسین دا محل کیوں نہیں دکھایا، صرف سیدنا عمر دا محل کیوں دکھایا؟ رب سمجھانا چاہتا ہے محبوب عمر دا محل ویکھ لو بیان کر دو تاکہ کوئی کافر انکار نہ کر سکے، کوئی کالی زبان والا انکار نہ کر سکے عمر کے جنتی ہونے کا۔ اور میں تے کیا کرنا آج کہہ رہے ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم نہیں، خلیفہ راشد نہیں، مصطفیٰ تو بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر کا مقام نہیں، یہ تے بات پرانا کافر سمجھ گیا جو آج دا جدید کافر نہ سمجھ سکا۔ جائیے پڑھیے صحیح البخاری کھولیے، نبی علیہ السلام جدو میدان احد اندر نے فتح شکست اندر تبدیل ہوگی، نبی علیہ السلام دا چہرہ پاک زخمی ہو گیا ہوئے ہیں، نبی پاک دے صحابہ اکرام ایک طرف بیٹھے ہیں جو سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں زمانہ کفر دے اندر نے، حالت کفر دے اندر نے، ایک کفار دے لشکر دے سپاہ سالار نے جدو انہاں ویکھیا ہوئے کہ جناب علی مسلمان جڑے نے شکست اندر پہنچ گئے نے، سردار ابو سفیان نے اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے آواز لگائی ہے، کہنے لگا کہاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی علیہ السلام نے آواز سنی، فرمایا میرے صحابہ
کوئی بندہ جواب نہ دے وے. پھر سردار ابو سفیان نے ویکھیا جدوں جواب نہیں آیا کہنے لگا محمد مصطفیٰ بھی شہید ہو گئے نے. پھر اس نے دوسری آواز لگائی ہے, کہنے لگا کہاں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے فرمایا خاموش رہو, کوئی جواب نہ دے وے. پھر سردار ابو سفیان نے آواز لگائی ہے این عمر, کہاں عمر؟ اگر محمد مصطفیٰ نہیں ابو بکر نہیں تو عمر کدھر نے؟ نبی پاک نے فرمایا خاموش رہو. سیدنا عمر بول پڑے, فرمایا یا رسول اللہ تو آنو للکاریا, فرمایا خاموش رہو. صدیق نو للکاریا, فرمایا خاموش رہو. ہن میری ذات دا مسئلہ ہے, خاموش کیوں رہا؟ فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ. سیدنا عمر خاموش ہو گئے. کیا مانا؟ سردار ابو سفیان نے نبی پاک تو بات اے تے نہیں فرمایا کہاں ہے علی المرتضی, نہیں فرمایا کہاں حسین ابن علی, کہاں حسن بن علی, نہیں کہا سردار ابو سفیان نے. کدھر نے عثمان غنی, کہاں سیدنا ابو ذر, کہاں سلمان فارسی, کہاں مقداد, نہیں آواز لگائی. سردار ابو سفیان زمانہ کفر اندر سن, وہ بھی جان دے سن محمد مصطفیٰ تو بعد اگر اسلام دی مضبوط ترین دیوار ہے وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے. دائی رسول اللہ فرما گئے اقتدوا بالذی ابا بکر و عمر. صحیح البخاری جامع ترمذی. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد اگر کسی دی اقتداء کرنا تے ابو بکر و عمر دی پیروی کرنا, میرے بعد اگر کسی دی اقتداء کرنا تو صدیق و عمر نے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تو عظیم انسان نے جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر و انسان ہے جدی رائے تے اللہ قرآن نازل کر داوے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ اندر نے نبی علیہ السلام بھی نے عمرہ کر رہے نے طواف کیتا ہے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے محبوب جی میرا جی چاندہ وے کہ طواف کر کے تے حجر اسود دے جناب علی جدوں اسی طواف مکمل کرنے ہاں 7 چکر جدوں حجر اسود دے مکمل کرنے مقام ابراہیم تے آنے ہاں تے محبوب جی میرا جی چاندہ وے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نفل پڑھیا کریے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر مینوں میرے رب نے اجے حکم کوئی نہیں دیتا. ادھر سیدنا عمر رائے دے رہے محبوب جی میرا جی چاندہ وے توجہ کرنا محبوب جی میری تمنا وے میری خواہش ہے کہ اسی مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھی ہے. آسمان تو جبریل آ گئے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا محبوب جی رب فرماندا ہے عمرہ تاں قبول کراں گا جے عمر دی رائے دے مطابق مقام ابراہیم تے طواف تو بعد 2 نفل پڑھو گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ انسان نے جنہ دی رائے تے اللہ قرآن نازل فرماندا ہوئے. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے مکمل ایک کتاب لکھی موافقات عمر, تمام وہ قرآنی آیات لائے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی رائے تے آپ دے مشورے تے نازل ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم ایک پوری کتاب کا نام ہے عمر. اگر لکھنے بیٹھ جاؤ ایک بہت بڑی کتاب دا نام ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. اگر بیان کرنے چل پڑو کئی سال گزر جائیں عمر کی شان عمر کی فراست حکمت بیان نہ ہو سکے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شان صرف قرآن اندر ہی نہیں, سیدنا عمر دی شان صرف مصطفیٰ دی زبان اندر نہیں جو آج کہندے نے کہ علی اور عمر دی محبت نہیں, علی المرتضی اور سیدنا عمر دی نعوذ باللہ آپس اندر نفرت ہے. رب اکبر دی قسم ہے سیدنا علی المرتضی بھی سیدنا عمر دی شان بیان کردے نظر آن گے. جائیے پڑھیے بڑی بڑی روایات موجود نے, کئی بخاری پڑھ جائیے, مسند احمد ابن حنبل پڑھیے, زوائد مسند احمد ابن حنبل پڑھیے, مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ جائیے اور آگے بڑھیے اہل تشیع دی جلال العیون پڑھ جائیے, کشف الغمہ پڑھ جائیے اور آگے بڑھیے بہار الانوار پڑھیے, اہل تشیع دی حیات القلوب پڑھ لیجئے, ملا باقر مجلسی دی کتاب پڑھیے اور آگے بڑھو. ایک حوالہ عرض کرنے لگا اس حوالے نو پورے جمعہ دا خلاصہ سمجھ کے لے جائیے, اس نو پلے باندھ لیجئے. کوئی رافسی جواب نہیں دے سکے گا جو آج کے اندر خلافت حق نہیں سی سیدنا صدیق و عمر دی. سنیے انہاں دی کتاب ہے تفسیر قمی, اس اندر روایت موجود, اہل سنہ دی کتب اندر نہیں, انہاں دی کتاب تفسیر قمی اندر روایت موجود ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سیدہ حفصہ دی باری. حفصہ کون ہے؟ سیدنا عمر کی بیٹی ہے, رسول اللہ دی بیوی ہے. سیدنا عمر سسر بھی ہے مصطفیٰ دے. سیدہ حفصہ دی باری اندر نبی علیہ السلام ایک لونڈی دے پاس تشریف لے گئے. سیدہ حفصہ دے حجرے اندر آئے, پھر لونڈی دے پاس تشریف لے گئے. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ پیچھے چل دیاں پہنچیاں. نبی علیہ السلام لونڈی دے پاس بیٹھے. اس دے کان مبارک اس دے کان اندر مصطفیٰ اپنی زبان مبارک چو کچھ الفاظ کہہ رہے. سیدہ حفصہ فرمان لگے یا رسول اللہ باری میری ہے, تسی اس لونڈی نہ گفتگو فرما رہے, کیا اہم ترین گفتگو جاری؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج میرے رب نے منو ایک اہم ترین خبر بیان کی. تفسیر کمی اہل تشیع رافضیت دی کتاب دے اندر جائیے کھولیے, قرآن پاک دی آیت دی تفسیر اندر لکھے گئے الفاظ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جو سیدہ حفصہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا گفتگو جاری ہے؟ فرمایا حفصہ آج میرے رب نے منو اہم ترین خبر دی. فرمایا یا رسول اللہ اہم ترین خبر کیا ہے؟ فرمایا حفصہ میرے رب نے جبریل دے ذریعے نبأنی العلیم الخبیر, علیم و خبیر میرے رب نے منو خبر دی ہے کہ محبوب تہاڈے تو بعد تہاڈے خلیفہ ابو بکر صدیق ہون گے, پھر خلیفہ سیدنا عمر ہون گے. سیدنا عمر کی خلافت کو رسول اللہ بیان کر گئے. ایک حدیث میں رسول اللہ دے پاس ایک شخص آیا, فرمایا یا رسول اللہ تواڈے تو بعد زکات دا مال کس نو دویے؟ فرمایا سیدنا ابو بکر نو. فرمایا اگر ابو بکر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے فرمایا پھر سیدنا عمر نو دو. سیدنا عمر مجاہد بھی نے, یقیناً میرا مزاج تھوڑے موافق نہیں ہوئے گا, لیکن سنیے سیدنا عمر میں تے کیا کرنا, قرآن پاک اندر جس مومن دا جو وصف بیان ہوا اس وصف اندر سیدنا عمر شامل اور داخل نے. جاؤ مصطفیٰ دی ساری زندگی پڑھیے, کوئی ایک غزوہ لائیے جس اندر مصطفیٰ نے شرکت کی ہو اور سیدنا عمر اس میدان جہاد اندر نہ گئے ہون. ہاں سیدنا علی المرتضی تبوک میں نہیں گئے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی المرتضی تسی ٹھہرو مدینہ پاک اندر, اہل بیت دے معاملات دا خیال کرو. سیدنا عمر ہر غزوے دے مجاہد بھی نے, غازی بھی نے. ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. رب نے فرمایا کچھ لوگوں نے ساڑھے نہ سودا کیتا ہے اپنی جانہ دے بدلے اور اپنے مال دے بدلے. سودا کس چیز دا؟ اپنے جان پیش کر کے, اپنے مال پیش کر کے انہوں نے ساڑھے کو جنت خرید لی. سیدنا عمر نے تو رب دے راستے اندر جان بھی پیش کی. غزوہ تبوک دا موقع ہے, نبی علیہ السلام نے جیش الاسرہ فرمایا میرے صحابہ تبوک دے میدان اندر پہنچنا ہے, جنگ واسطے جانا ہے, غزوہ تبوک لی تعاون کیجئے, چندہ لائیے. سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر دا سارا سامان اٹھا کے لائے, سیدنا عمر اپنے گھر دا آدھا سامان اٹھا کے لائے, اور پھر سیدنا عمر نے غزوہ تبوک اندر بھی شرکت کی. سیدنا عمر نے غزوہ بدر اندر شرکت کی, غزوہ احد اندر شرکت کی. سیدنا عمر نے مصطفیٰ دی زندگی دے ہر غزوے اندر شرکت کر کے اور مالی تعاون کر کے بھی ثابت کر دیا قرآن دی آیت نو کہ سیدنا عمر نے اپنی جان اور مال پیش کر کے اپنے رب دے کولوں جنت خرید لئی. سیدنا عمر پتہ کون ہے؟ جان دے ہو سیدنا عمر نو؟ اللہ کی قسم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے عظیم انسان نے کہ سیدنا علی المرتضی نے اپنی سگی بیٹی جو سیدہ فاطمہ الزہرا دے بطن اندروں پیدا ہوئی, مصطفیٰ دی نواسی سیدنا حسن و حسین دی بہن ام کلثوم بنت علی, ام کلثوم بنت فاطمہ, اس کا رشتہ سیدنا عمر نو دیا. سیدنا عمر نے نکاح کیا, مولا علی نے اپنی بیٹی دا, اور سیدنا عمر نو سیدنا علی نے اپنا داماد بنایا. اہل سنہ دی کتب اندر بھی دلائل موجود اور اہل تشیع دی بے شمار کتب اندر دلائل موجود نے. سیدنا عمر اتنے عظیم انسان سے ہے سننا کہ سیدنا علی نے اپنا داماد بنانا پسند کیا. آج کوئی اچھا انسان نہ ہوئے اسی اپنی بیٹی دا رشتہ دین لی تیار نہیں, تو پھر مولا علی جیسا انسان ہوئے تو پھر اعلیٰ داماد ہی تلاش کیتا ہے نا. سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ کون نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر عظیم انسان نے جنہاں نو اللہ نے فہم و فراست نہ بھی نوازیا ہوئے۔ آخری روایات توجہ فرمائیے، تاریخ دمشق اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام اس دنیا تو تشریف لے گئے نے تے نبی علیہ السلام دی زندگی اندر ہی اس انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہوئے، اس دا نام کی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ۔ نبی پاک دی زندگی دے زمانے نو پایا ہوئے لیکن اپنا ملاقات نہیں کر سکے، آپ دا دیدار نہیں کر سکے، کلمہ بھی پڑھیا، مصطفیٰ دا زمانہ بھی پایا ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے فہم و فراست والے انسان نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں وفات پائی ہے انہیں ایام دے اندر جناب علی اسود انسی ہے، یمن اندر رہنے والا قذاب انسان ہے، اس نے بھی دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں۔ اسود انسی نے دعویٰ نبوت کر لیا ہوئے۔ تاریخ دمشق اندر امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اس روایت نو لے کر کے آئے نے، 80 جلد دے اندر تاریخ دمشق موجود ہے۔ سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بھی یمن دے علاقے اندر رہ رہے ہیں۔ بلایا اسود انسی نے سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو بلا کر کے کہنے لگا، اے ابو مسلم خولانی منو اللہ دا نبی مان۔ سیدنا ابو مسلم خولانی نے فرمایا نہیں تینو رب دا نبی مناں گا۔ کیوں؟ فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، نبی پاک تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو اسود انسی کہہ رہا منو نبی مان لے۔ سیدنا ابو مسلم خولانی انکار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام ابھی زندہ نے، حیات نے، نبی علیہ السلام دی زندگی دے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ابو مسلم خولانی یمن دے اندر موجود نے۔ اے کہنے لگا اسود انسی اگر ابو مسلم خولانی مینوں نبی نہیں مانے گا تے پھر ابو مسلم خولانی نو میں صدا دیاں گا۔ کہنے لگا ابو مسلم خولانی یا نبی مان لے یا صدا واسطے تیار ہو جا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تو کذاب دجال ہے، رب دا نبی نہیں، رب دے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لا چکے نے۔ ابو مسلم خولانی کہنے لگا آگ جلا دیتی جاوے، آگ جلا دیتی گئی ہے، بہت بڑا علاؤ آگ دا جلا دیتا گیا ہوئے۔ کہنے لگا لے آؤ، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو لے آندا گیا ہوئے۔ ابو مسلم خولانی آئے نے، کہنے لگا ابو مسلم خولانی نو آگ اندر سٹ دیتا جاوے۔ ابو مسلم خولانی نو آگ اندر سٹیا گیا ہوئے، ادھر آگ اندر سٹ کے اجے ہٹے نے تے تھوڑی دیر گزری ابو مسلم خولانی آگ چو دوسرے بنے ہو باہر آ گئے نے۔ وہ نقشہ پیش ہو گیا کلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، رب نے جڑی محبت پیار ابراہیم نہ کیتا وے علیہ السلام، وہی محبت یہ ابو مسلم خولانی نہ ہو رہی ہے، لیکن وہ اللہ دے نبی سنے ولی نے۔ سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جو دوسری طرفوں باہر آگنے آگ اندروں نکل کر کے اسود انسی حیران پریشان ہو گیا وے، ششتر ہو کر کے اپنے حواری بلا لینے، کہنے لگا دسو اس وہابی ابو مسلم خولانی دا کی کریے، یہ دا کی کریے تے آگ اندروں بھی بچ گیا وے۔ کہنے لگے اگر اپنی جان بخشی چاہنا ہے اس ابو مسلم خولانی نو علاقے چو نکال دے، اگر ابو مسلم خولانی اس علاقے اندر رہا تے ابو مسلم خولانی اعلان کرے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کہنے لگا نہیں اس نو کوئی حل کریے، اس نو مار چھوڑیے۔ کہنے لگے نہیں اس نو علاقہ بدر کر دو۔ کہنے لگا ابو مسلم خولانی نو لیاندا جاوے، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو بلایا گیا وے۔ کہنے لگا ابو مسلم خولانی آج تو بعد تسی یمن اندر داخل نہیں ہو سکتے، علاقہ چھوڑ دیو، ملک چھوڑ دے، وہ میں علاقہ بدر کر رہا ہوں۔ ابو مسلم خولانی سوچنے لگے جے یمن اندروں نکل رہا ہوں تا کیوں نہ جا کے انہاں دا دیدار کر لے وہاں، جنہاں واسطے اگ اندر جانا بھی برداشت کیتا ہوئے، کیوں نہ جاواں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں اندر پہنچا، آپ دی خدمت عالی اندر جا کے زیارت کر لواں۔ ادھر ابو مسلم خولانی چل پے نے، ادھر بات چل دیا افواہ پھیل گئی ہے یمن اندر کوئی بندہ رہندا جہدا نام ابو مسلم خولانی ہے، اس نو اگ اندر سٹیا گیا ہوئے،
لیکن اللہ نے اس دے نال او محبت تے پیار کیتا وے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نہ رب نے محبت کیتی ہے۔ ابو مسلم خولانی نبی پاک دی ملاقات دی تمنا لے کر گئے، چلے نے یمن ادھروں چل دے آ رہے نے، ادھروں ابو مسلم خولانی یمن تو چل پینے، ادھر ساری کائنات دے سردارو سرتاج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گئے نے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جدو مدینہ پاک اندر پہنچے نے، ادھروں نبی پاک دو بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے نے۔ ابو مسلم خولانی جو ہی مسجد دے اندر داخل ہوئے نے، سامنے سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرمانے۔ ابو مسلم خولانی داخل ہوئے نے، سیدنا عمر سمجھ گئے اس دے چہرے تے سفر دے بڑے آثار موجود نے، لگتا ہے کوئی لمبا سفر کر کے آیا۔ آگے بڑے سلام لے آوے، سلام کر کے فرمان لگے کون ہو تے کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے جی میرا نام تے جناب علی، میں آیا یمن دے اندروں آیا ہوا، نبی علیہ السلام نہ ملاقات کرنا چاہنا۔ سیدنا امیر عمر رو پڑے، فرمان لگے لمبا سفر کر کے آنے والے جنہ دے دیدار نو آیا او تے کائنات تو تشریف لے گئے نے، او تے وفات پا چکے نے، او تے رب دے حکم نو لبیک کہہ چکے نے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے تے سیدنا عمر نے فرمایا اے کس علاقے اندروں آئے ہو؟ فرمایا میں یمن اندروں آیا ہوا۔ فرمایا یمن اندر کوئی شخص رہندا ہے، کیا تسی اس نو جان دیو جس نو رب نے آگ اندروں بچایا، ابراہیم خلیل اللہ والی محبت پیار کی؟ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں ہاں میں جاندا، اس کا نام ابو مسلم خولانی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ تسی تے ابو مسلم خولانی نہیں۔ یہ فہم سیدنا عمر دا، یہ فراست سیدنا عمر دی، کتنے ذہین نے سیدنا عمر فرمان لگے تسی ہی ابو مسلم خولانی ہو؟ فرمایا نہیں تے میں تے اب بن صوباں۔ فرمایا عمر دا دل دماغ کیا رہا بے تسی ابو مسلم خولانی ہو؟ سچ دسو تسی ہو انسان ہو جدنا رب نے محبت کیتی ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نہ کیتی ہے؟ فرمایا ہاں عمر رضی اللہ عنہ میں ہی ابو مسلم خولانی ہاں۔ سیدنا عمر آگے بڑھ گئے، گلے نہ لگا لیا ابو مسلم خولانی نو، نالے زاروں کے تار روئی جا رہے نے، نال فرما رہے نے میرے اللہ تیرا شکر ہے اللہ جس نے عمر دی زندگی اندر اس بندے نہ ملاقات کروا دیتی ہے جدنا اللہ تو او محبت کیتی ہے جڑی محبت تو ابراہیم خلیل اللہ نہ کیتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فہم و فراست والے انسان نے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرما گئے صحیح ابن حبان دے الفاظ نے، نبی پاک فرما گئے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ ہی، نبی پاک نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی زبان تے توجہ فرمائی ہے، اللہ نے سیدنا عمر دی زبان تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دل تے اللہ نے حق نو جاری کر دیتا ہوئے۔ سیدنا عمر حق بیان کرنے والے، سیدنا عمر حق کہنے والے نے، تائیں صحیح البخاری اندر حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طواف کر دیاں حجر اسود تے پہنچے نے، حجر اسود نو بوسہ دیتا ہوئے، بوسہ دے کے قریب کھڑے ہو کے فرمان لگے اے حجر اسود میں جاننا وا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک ہے، لیکن حجر اسود میں تینوں بوسہ اس وجہ تو دیتا ہے کہ تینوں مصطفیٰ نے بوسہ دیا۔ سیدنا عمر حق سمجھا گے حجر اسود نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، جبکہ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کے بارے جامع ترمذی اندر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت اندروں لہاندا گیا پتھر حجر اسود جدو آیا اس کا رنگ سفید ہے لیکن امت گناہاں نے کالا کر دیتا۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کے بارے ترمذی اندر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا، قیامت والے دن حجر اسود بھی آئے گا، رب دی بارگاہ اندر اللہ حجر اسود نو دو اکھاں عطا کرے گا، اللہ حجر اسود نو دو اکھاں عطا کرے گا، حجر اسود اس نو پہچانے گا جس نے دنیا اندر حجر اسود دا بوسہ لیا، اس نو پہچان کے اس دی سفارش کرے گا۔ جنت اندروں آندہ ہویا پتھر ہے حجر اسود، لیکن امیر عمر فرما رہے حجر اسود نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے۔ سن لیجئے اگر حجر اسود جنت دا پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں ہے، پھر کوئی عقیق بھی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے، پھر کوئی مٹی، کوئی چھلا، کوئی کڑا، کوئی دھاگا، کوئی توید نفع نقصان دا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان دا مالک ہے تو صرف میرا اللہ ہے۔ اے عقیدہ مصطفیٰ دے کر کے گئے
جائیے پڑھیے کتب حدیث، اٹھائیے پڑھ جائیے کتب حدیث نو، موجم کبیر اندر الفاظ موجود، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حدیث 7200 نمبر۔ ایک شخص آیا، اس دی انگلی اندر پتل دی انگوٹھی پہنی ہے، پتل دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہے پتل دی انگوٹھی کیوں پہنی؟ سنو بواسیر دے چھلے کرا کے دم پہننے والو، سنو کڑے پہننے والو، دھاگے پہننے والو، سنیے میرا پیغام، اللہ کی قسم یہ آجزانہ عرض ہے، عقیدے دی اصلاح دا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پتل دی انگوٹھی کیوں پہنی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتل دی انگوٹھی میں بیماری تو بچان دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری بیماری میں اضافہ تو کرے گی، تیری بیماری نو کم نہیں کرے گی۔ ایک اور حدیث جو مسند امام احمد ابن حنبل اندر 20,000 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمران رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ دے اندر پتل دا کڑا پہنیا ہوئے، کہتے تسی ویکھیا کڑا پتل دا؟ اے کتھوں جی؟ اے بابا علی حجویری دے دربار دا۔ اے کی کردا ہے؟ اے جی امام بری سرکار دا، اے بابا فرید دے دربار دا، یہ فلاں سلطان باؤ دے دربار دا، اے فلاں دربار۔ اے پتل دے کڑے نفع نقصان دے مالک سمجھنے والوں سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا پتل دا کڑا کیوں پہنے آوے؟ کہنے لگا محبوب جی یہ میں نو کمزوری تو بچاندہ، بیماری تو بچاندہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا تیری بیماری نو ودھاتے دے گا، تیری کمزوری نو بڑھاتے دے گا، لیکن تیری کمزوری تے بیماری نو جناب علی ایک کم نہیں جے کر سکتا، کوئی نفع نقصان دی مالک چیز نہیں، نہ کوئی عقیق، نہ کوئی پتھر، نہ چھلا، نہ کڑا، نہ دھاگا، عقیدہ بنائیے، مضبوط بنائیے۔ سیدنا عمر حق کہنے والے نے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے بارے طبقات الکبریٰ امام ابن سعد دی کتاب اندر الفاظ موجود نے، وہ درخت جس کا ذکر قرآن پاک اندر ہے، پہلے ذکر بھی ہو چکا قرآن دی آیت اندر، جس کے نیچے صحابہ نے بات کی ہے، تحت الشجرہ، جڑا مقام حدیبیہ تے موجود ہے۔ سیدنا عمر دا دور خلافت اطلاع ملی ہے، فرمایا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا درخت جس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بائت لئی ہے، اس درخت نو تے لوگ متبرک سمجھ رہے ہیں، اوتھے جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نو بڑا برکت والا درخت سمجھ رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک دے نیچے بیٹھے نے، جویں آج جاندے نے فلاں جھاڑی جڑی ایتھے بزرگ فلاں ٹھہرے آوے، فلاں بزرگ ایتھے آرام کیتا ہوئے، اے درخت بڑا متبرک ہے، فلاں ولی نے ایتھے چند منٹ کے آرام کیتا ہوئے۔ سنو سارے کائنات دے ولی میں محمد مصطفیٰ دے جوتے تو قربان کر دے ہاں، حق ادا نہیں ہوئے گا۔ ساری کائنات دے سردار نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نے مصطفیٰ علیہ السلام، نبی پاک نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، فرمایا میں سارے نبیان دا سردار ہاں، اس اندر کوئی فخر نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اطلاع ملی، وہ درخت جس کے نیچے مصطفیٰ بیٹھے، وہ درخت جس کے نیچے صدیق، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے انسان بیٹھے، پھر اسی درخت نیچے سیدنا عثمان دی غیر موجودگی اندر عثمان دے خون دا بدلہ لینے واسطے بائت مصطفیٰ نے لی، جس بائت اندر صحابہ نے ہاتھ رکھے، آسمان تو رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا محبوب تہاڈا ہاتھ اور صحابہ دے ہاتھ نے، اور اوپر میں رب دا بھی ہاتھ تھے۔ جس درخت دے نیچے یہ منظر پیش ہوا، سیدنا عمر نو اطلاع ملی، امیر عمر، بعض لوگ اس نو بڑا برکت والا سمجھ رہے نے، ایتھے نبی پاک تے صحابہ اکرام بیٹھے، اس کا ذکر قرآن اندر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فوراً جاؤ، بندے بھیجے نے، فرمایا جا کر کے اس درخت نو کٹ دے، وہ کٹ کر کے اس نو جلا کے پھینک دیتا گیا ہوئے۔ فرمایا عمر اس درخت نو نہیں رہن دے گا جڑا عقیدہ خراب کر جاوے، عقیدہ درست کیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ محبت کیجئے، عقیدہ بھی اپنائیے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سیدنا عمر دے بارے نسب الرایہ اندر الفاظ موجود نے، سیدنا عمر نماز شروع کر دے، دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھان دے، رفع الیدین فرمان دے، رکوع اندر جان دے، پھر رفع الیدین کر دے، رکوع تو سر اٹھان دے، پھر رفع الیدین کر دے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دے، رفع الیدین کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے موطا امام مالک اندر روایت موجود ہے،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صہیب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری نو فرمایا، حکم دیا جاؤ لوگاں نو جا کر کے 11 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے نال محبت بھی کیجئے، لیکن عمر فاروق دا عقیدہ پڑھئے، سیدنا عمر فاروق دی نماز پڑھئے، سیدنا عمر فاروق دے منہج نو اپنائیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو زخمی ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تے جناب 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فاتح کیسر و کسرا بھی سیدنا عمر نے چاہیے پڑھ جائیے، ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی سیدنا عمر بیت المقدس دی فتح ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے لشکر دے افراد سیدنا عمر بن عاص دی قیادت اندر پہنچے، جا کر کے اس طرح گھیرے اندر لے لیا، بیت المقدس دا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس کے اندر بڑے بڑے یہودی موجود نے، راہ موجود کہنے لگے عمر بن عاص سنو، بیت المقدس فتح نہیں ہوئے گا، تسی فتح نہیں کر سکو گے۔ عمر بن عاص کہنے لگے کیوں؟ میرے ساتھ صحابہ اور تابعین دے مجاہدین دا جتھا لشکر موجود ہے، محاصرہ کر چکا۔ راہب کہنے لگے عمر بن عاص تسی بیت المقدس فتح نہیں کرو گے۔ وہی بیت المقدس فلسطین اندر جو آج اسرائیل لعین دے قبضے اندر ہے، سنیے خطبہ جمعہ دی وساطت نہ کہنے والوں کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرے، انشاءاللہ پاکستان اور اہل پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ فلسطینیوں کے خون کے دشمن ہیں، فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں کے قاتل ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب عمر بن عاص نے محاصرہ کر لیا تے کہنے لگے راہب یہودیاں دے تسی فتح نہیں کر سکو گے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیوں نہیں فتح کران گے؟ راہب کہنے لگے اسی اپنی تورات اندر پڑھیا ہے جڑا بیت المقدس نو فتح کرے گا، بیت المقدس نو فتح کرنے والا جو ہوئے گا اس کا نام عمر ہوئے گا۔ گویا عمر دا ذکر کہا مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ سیدنا عمر بن عاص نے خط لکھا، فرمایا امیر عمر اے معاملہ تشریف لائیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چل پہ، نال غلام اسلم موجود ہے، ساڑھے تے وزیر مشیر جامن خود بھی دورے تے، بچے بھی دورے تے خاتون اول بھی دورے تے پہنچی، جہاز لیا جاندہ ہوئے۔ سیدنا عمر نے اے دورہ جناب علی بیرونی دورے تے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے نال غلام اسلم نو لیا ہوئے، ایک اونٹ لیا، بندے دو نے اونٹ ایک لیا ہوئے، حالانکہ دو اونٹ بھی لے سکتے سن۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چل پہنے آدھ کچھ راستے دے اندر سیدنا عمر اوپر بیٹھ دے غلام مہار پکڑ کے چل داوے، کچھ حصہ پھر جناب علی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مہار پکڑ دے نے تے غلام اوپر بیٹھ جاندہ ہوئے۔ اس طرح سفر کر دے جدو پہنچے نے ملک شام دے قریب آ گئے نے، بیت المقدس دے قریب پہنچنے والے نے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر واسطے ایک بڑی بہترین پوشاک تیار کروائی ہے، نال ایک بڑا خوبصورت عربی نسل دا گھوڑا بھی لیا ہوئے، باہر جا کے استقبال کیتا ہوئے۔ سیدنا امیر عمر آئی، استقبال ہویا ہوئے۔ سیدنا عمر بن عاص فرمانے لگے اے امیر عمر اے ویکھو تواڈے جڑا جسم تے قمیض ہے، واہ عمر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہویا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن کتنے زہد تے تقوی والے نے، جسم تے جڑا قمیض پہنیا ہوئے او دے تے جناب علی ٹانکے لگے نے، ٹاکیاں لگیاں نے۔ سیدنا عمر بن عاص فرمانے لگے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ویکھو تسی ملاقات ہونی ہے، ہونے مذاکرات ہوئے نے، میرے مذاکرات کامیاب نے تے ہن تسی جاونا ہوئے، یہودیاں دے راہب کی کہن گے، اے کافر کی کہن گے، مسلمانہ دا حکمران تے جسم تے پاٹا پرانا قمیض ہے، اے نمی پوشاک تواڈے لئی تیار کروائی ہے، اس پوشاک نو پہن لو۔ سیدنا عمر نے پوشاک پکڑی ہے، وہ پوشاک پہن لئی تے پھٹیا پرانا قمیض اتار دیتا ہوئے جس تے پیوند تے ٹاکیاں لگیاں ہویاں نے، وہ پوشاک پہن لئی ہے۔ پھر فرمانے لگے امیر عمر اے اونٹ نہیں، ہن تسی ایسے جناب علی سپیشل گھوڑے تے سوار ہو جاؤ۔ سیدنا عمر گھوڑے تے سوار ہو گئے
گئے نے جدو تھوڑا جا چلے نے فرما لگے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی امیر عمر فرما عمر بن عاص مینوں اے پوشاک اچھی نہیں لگ رہی مینوں گھوڑے دا سفر اچھا نہیں لگ رہا میرا پھٹا پرانا قمیض ہی واپس کر دو عمر نو اس سے اندر سکون ہے فرمایا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کی کہن گے ساڑی کیڑی عزت رہے گی کافران دے سامنے امیر عمر غصے اندر آگے فرمان لگے عمر بن عاص اگر تو نبی پاک دا صحابی نہ ہوندا میں عمر تینوں کوڑے ماردا سانو عزت لباس نے نہیں دیتی سانو عزت سواریاں نے نہیں دیتی اسی دے اٹھ بکریاں چرانے والے عرب دے لوگ ساں ساڑی قادی عزت سی عزت اللہم اعز الاسلام اسلام دی وجہ تو عزت ملی عمر آیا تو اسلام نو عزت ملی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جناب علی پوشاک سپیشل جڑے کپڑے نے نئے کپڑا جوڑا اتار دیتا وے وہ گھوڑا بھی واپس کر دیتا وے اپنا اوئی ٹاکیاں والا پہ بند لگیا قمیض پہن لیا وے اس طرح چل پہنے جدو بیت المقدس دے سامنے پہنچے نے ادھرو یہودیاں دے جڑے راہب نے وہ باہر نکلائے نے ہاتھ اندر تورات پکڑیے ایک نظر تورات دے صفات تے مار رہے نے دوسری نظر سیدنا عمر دے جسم تے چہرے تے مار رہے نے جدو تورات دے صفات ویکھے سیدنا عمر دی شخصیت نو ویکھیا وے راہب آگے بڑھ کے چابیاں بیت المقدس دیاں تھما رہے نے کہنے لگے پکڑ لو عمر رضی اللہ عنہ چابیاں بیت المقدس دیاں کیوں اسی تورات اندر پڑھیا سی عمر آئے گا بیت المقدس نو فتح کرے گا جڑا مسلمانہ دا حکمران ہوئے گا تے جدو آئے گا بیت المقدس فتح کرن لئی او دے جسم تے جڑا قمیض ہوئے گا اس نو ٹاکیاں لگیاں ہون گیاں اے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اے امیر عمر نے جنہوں آخر کار 10 سال تے کچھ مہینے حکومت کیتی ہے آخر سیدنا عمر نو ایک ایرانی دہشت گرد نے ابو لولو فیروز مجوسی نے سیدنا عمر نو شہید کیتا ہوئے روایت بخاری دے اندر موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر دی نماز پڑھان واسطے اس طرح مسلح تے آئے نے اس تو 1-2 دن پہلے سیدنا عمر نے فرمایا میرے ساتھیو اے مصطفیٰ دے صحابہ مینوں ایک خواب آیا ہوئے میں خواب اندر کی ویکھ رہا ہاں کہ سرخ رنگ دا مرغ ہے اس نے 2 واری اس طرح مینوں ٹھونگا ماریاں نے سیدنا عمر نے فرمایا مینوں محسوس ہو رہا ہوئے ہن میری موت دا وقت قریب آ چکیا ہوئے 1-2 دن ہی گزرے نے سید البخاری دے الفاظ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے نے عمر بن میمون فرماندے نے تفصیلی روایت سید البخاری جا کے گھر اندر پڑھنا 3700 نمبر حدیث پڑھی ہے عمر بن میمون فرماندے نے میں ابھی فجر دی نماز دے وقت صف اندر موجود ہاں سیدنا عمر تے میرے درمیان اندر عبداللہ بن عباس کھڑے نے آگے سیدنا عمر آ گئے نے سیدنا عمر فجر دی نماز پڑھان لیا آئے نے سیدنا عمر دی عادت مبارکہ سی جدو آندے صفاں درست کرمان دے صفاں درست کروا کے سیدنا عمر جو ہی مسلح تے آئے نے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر دی پہلی رکعت دے اندر سورہ یوسف یا سورہ ناحل کوئی لمبی سورت تلاوت فرمان دے سیدنا عمر جو ہی مسلح تے آئے نے آکے فرمایا اللہ اکبر پھر امیر عمر نے قرات شروع کی تھی ہے ادھر فوراً سیدنا عمر بول پڑے ہائے منو ایک کتے نے کٹ لیا ہوئے دوسرے الفاظ ہائے منو ایک کتا کھا گیا ہوئے اس ابو لولو فیروز مجوسی نے ایک جناب علی خنجر ہے 2 داری خنجر ہے جدے دونوں طرفوں تیز ہوندہ ہوئے اس نو زہر دی پان لگائی ہوئی ہے سیدنا عمر تے پیدر پیش نے حملہ کیتا ہوئے سیدنا عمر نو زیر ناف بھی خنجر لگے نے سیدنا عمر زخمیوں کے گر پہنے اس ظالم ابو لولو فیروز مجوسی رافضیت دا چہیتا جڑا بنیا پھر داوے جس نو رافضی اپنا باپ بھی سمجھن لی تیار نے اے ابو لولو فیروز نے سیدنا عمر نو جدو خنجر مارے آ سیدنا عمر زخمیوں کے گر پہنے اے فوراً پیچھے دوڑنے لگا دوڑ دیا اس نے 13 شخصاں نو زخمی کیتا ہوئے جنہاں اندروں 7 شہید ہو گئے سن 7 فوت ہو گئے نے آخر آگے بڑھ کے ایک مسلمان نے اس تے کپڑا ڈال کے اس نو پکڑن دی کوشش کیتی ہے جدو اس نے سمجھا میں پکڑیا جاواں گا اس نے فوراً اسے خنجر دے نال اپنے جسم تے وار کیتا ہوئے اور اپنی جناب علی خودکشی کر لئی ہے ادھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیتا ہوئے واہ صحابہ تواڈی شان تو قربان اللہ دی قسم ہے امیر عمر نے حکمران نے زخمی ہو گئے لیکن نماز صحابہ نو نہیں توڑن دیتی امیر عمر فرمان لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھو صحابہ نو نماز پڑھا دو واہ عمر اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے یار ساڑی حالت کی ہے سانو تے بخار ہو جاوے اسی نماز چھوڑ دینے ہاں سیدنا عمر زخمی حالت اندر نے
پیٹ اندر تے زیر ناف خنجر لگ چکے نے، سیدنا عمر زخمی پے نے، مصلی رسول ہے، وہ ایرانی دہشت گرد پرانے ظالم نے نہیں معاف کیتا ریاض الجنہ دی مبارک جگہ نو، عمر تے اس حصے اندر حملہ ہویا ماں بئی نہ بئی تھی وہ ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے ٹکڑے اندر حملہ ہو گیا وے۔ سیدنا عمر زخمی نے اشارہ کیتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھئے صحابہ نے نماز پڑھائی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی دنال نماز مکمل کیتی ہے، سلام پھیر آوے۔ سیدنا عمر نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے جس نے میرے تے حملہ کیتا وے؟ کون ہے میرے تے دہشت گردی دے وار کرنے والا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس نکلے نے، تلاش کر دے تھوڑی دیر بعد آئے نے، فرمایا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ دا جیڑا جناب علی مجوسی غلام ہے ابو لولو فیروز، اس نے حملہ کیتا وے تے اس نے اپنے آپ نو بھی خودکشی کر کے قتل کر لیا وے۔ سیدنا عمر فرمان لگے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، عمر دے خون دے نال ہاتھ کسے مسلمان دے ترنگے نہیں نہ گئے، اللہ تیرا شکر ہے تو مسلمان دے ہتھوں عمر دا خون نہیں کیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس تسی تے تواڈے باپ عباس ہی فرماندے سن نا کہ جڑے غلام غیر مسلم نے مجوسی یا یہودی عیسائی نوں مدینہ اندر رکھیا جاوے، میں تے پہلے دن تو ہی راضی نہیں سا کہ انہاں نوں مدینے اندر رکھیا جاوے، بے شک غلام بنے نے یقیناً اسی کیسر و کسرا نوں فتح کیتا، مصطفیٰ دی بشارت پوری ہوئی ہے، اسی انہاں نوں جناب علی جنگاں لڑ کے فتح یاب ہو کر کے انہاں نوں غلام بنا کے لے آئے ہاں، انہاں دے دل اندر تے نفرت موجود ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہنے، عبداللہ بن عباس فرمان لگے امیر عمر حکم کرو سارے غلاموں نو قتل کر دئیے، فرمایا نہیں قصور ہے کہ سارے نو قتل نہیں کرواواں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھا کر کے گھر اندر لیاندا گیا ہوئے، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جناب علی کھجور دا شربت دیتا گیا ہوئے، پیتا تے او بھی زخمہ دے رائے باہر آ گیا ہوئے، پھر دودھ تے شہد ملا کے دیتا گیا ہوئے، وہ بھی زخمہ دے رائے باہر آ گیا ہوئے۔ ان صحابہ تے تابعین تبصرہ کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں امیر عمر دی زندگی وفا نہیں کرے گی، زخم بڑا گہرا آ گیا ہوئے، کچھ کہہ رہے ہیں امیر عمر جلد صحت یاب ہو جان گے، تے صحابہ اکرام دی حالت کی بن گئی ہے۔ مصطفیٰ دی وفات تو بعد اتنا غم کدے صحابہ اکرام نو نہیں پہنچے جتنا امیر عمر دی وفات تے آیا ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا جاوے۔ عبداللہ بن عمر آگے فرمایا بیٹے عبداللہ شاید میری زندگی وفا نہ کرے تے میں وفات پا جاواں، جاؤ اماں جی عائشہ صدیقہ دے پاس اماں جی نو جا کے میرا سلام عرض کرنا، تے عبداللہ اماں جی نو اے نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجیا ہوئے، بلکہ اے کہنا خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجیا ہوئے۔ اماں جی نو کہنا اماں جان عمر اللہ دا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوئے میں نبی پاک تے سیدنا ابو بکر دے نال دفن ہون دی جگہ منگنا وا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر پہنچے نے، اماں عائشہ صدیقہ دے دروازے تے دستک دیتی ہے، اماں جی اجازت ہے جی بیٹے عبداللہ بن عمر تشریف لے آؤ۔ عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدوں میں گھر اندر داخل ہویا تے اماں عائشہ صدیقہ زارو کتار رو رہیاں نے، اماں جی رو رہیاں نے، نال فرما رہیاں نے امیر عمر تے حملہ ہو گیا، امیر عمر دی زندگی شاید وفا نہ کرے۔ اماں جی نو احسان یاد سی سیدنا عمر دا، جدو اماں جی دے الزام لگیا ہوئے نبی پاک نے صحابہ اکرام کو مشورہ لیا کی کیتا جاوے عائشہ دے بارے، پوچھا سی امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ فرمایا محبوب جی عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی نہ کیتا یا رب دی مرضی نہ؟ فرمایا عمر اللہ دی مرضی نہ نکاح کیتا ہوئے۔ فرمایا محبوب جی پھر اللہ اپنے نبی واسطے بری عورت دا انتخاب نہیں کر سکتا۔ اماں جی زارو کتار رو رہیاں نے، سیدنا عبداللہ بن عمر نے سلام عرض کیتا ہوئے، فرمایا اماں جی سیدنا عمر سلام کہہ رہے ہیں، نال فرما رہے ہیں اماں جی نبی پاک تے سیدنا ابو بکر دے نال اے حجرہ مبارک دے اندر دفن دی جگہ چالاواں، اگر اجازت دیو تے عمر بھی اس جنت دے ٹکڑے اندر دفن ہو جاوے۔ اماں عائشہ صدیقہ زارو کتار رو پئیاں، فرمایا عبداللہ
جی اماں جی فرمایا جگہ تے عائشہ صدیقہ نے اپنے واسطے رکھی سی، میں کسی اور نو ترجیح نہیں سا دیندی اپنی ذات تے، لیکن عمر دی ذات آ گئی ہے، میں اپنی ذات تے عمر نو ترجیح دے نہیں ہاں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر واپس پلٹے نے، جدو گھر اندر داخل ہوئے نے امیر عمر نو دسیا گیا امیر المومنین عبداللہ بن عمر آ گئے نے، فرمایا میں اٹھا کے بٹھایا جاوے، ایک بندے نے سہارا دیتا ہوئے۔ سیدنا عمر اٹھ کے بیٹھ گئے نے، زخمانہ چورو چور نے، پیٹ اندر بھی زخم لگے، خون رکدا نہیں پیا، لیکن امیر عمر اٹھ کے بیٹھ گئے کہ نبی پاک دی رفاقت اندر جگہ مل جاوے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سیدنا عمر اٹھ کے بیٹھ گئے، عبداللہ بن عمر آئے، فرمایا جی بیٹا سناؤ کی فرمایا؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر عمر ابا جی اماں عائشہ رو رہی سن اور انہاں اجازت دے دیتی ہے کہ جگہ تے میں اپنے لیے رکھی ہے، کدے میں کسی نو نہ دیندی، لیکن عمر دی ذات آ گئی ہے، عمر نو میں ترجیح دینی ہاں۔ واہ عمر تواڈے انصاف تو قربان جاواں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹا اگر میں وفات پا جاواں تے بیٹا جدوں میں وفات پا جاواں میری چارپائی نو اٹھا کے لے جا کے اماں جی دے دروازے تے رکھ کے دوبارہ پوچھنا اماں جی اجازت دے دفن کر لویے، زندہ بندے دا بندہ حیا کر ہی لیندا وے۔ پھر فرمایا بیٹے عبداللہ بن عمر جی ابا جی فرمایا چیک کرو میرے حساب اندر کتنا قرض ہے، چیک کیتا گیا جتنا قرض بنیا ہوئے۔ فرمایا بیٹے اگر ہو سکے تو میری اولاد ادا کر دے وے، اگر اولاد ادا نہ کر سکے پھر میرے قبیلے دے کولوں قرض ادا کروایا جاوے، اگر وہ بھی ادا نہ کر سکن پھر قریش دے کولوں سوال کیتا جاوے اور کسی کو سوال نہ کرنا۔ سیدنا عمر نصیحت فرما رہے ہیں، اچانک ادھر ایک بندہ آیا وے، سنو اہل سنت اہل حدیث کے لانے والو، ایسے اہل سنت بنو، ایسے اہل حدیث بنو، ایسے مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق زخمی حالت اندر نے، ایک نوجوان آیا سیدنا عمر دی جناب علی عیادت کرنے واسطے، آ کے سلام دعا کیتی ہے، پھر سیدنا عمر دے پاس بیٹھا تعریفی کلمات کہنے، جدو واپس جا رہا وے اس دی شلوار اس تے ٹخنیاں تو نیچے زمین تے گھسٹ رہی ہے، فرمایا بلایا جائے اس نوجوان نو، بلایا گیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا بیٹا نبی پاک نے شلوار ٹخنیاں تو نیچے کرن تو منع کیتا ہوئے، شلوار نو ٹخنیاں تو اوپر کر لے، موت دے قریب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن نبی پاک دی سنت دی فکر ہے۔ 22 یا 23 ذی الحج نو حملہ ہویا ہوئے، 3 دن تک سیدنا عمر اسی حالت اندر رہے نے، زخم جناب علی شدید لگے نے، سیدنا عمر کوئی چیز کھاندے پیندے نے تے پیٹ اندر رہندی کوئی نہیں، زخم راستے باہر آ جاندی ہے۔ 3 دن تو بعد امام ذہبی رحمہ اللہ دی روایت دے مطابق امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جو البدایہ والنہایہ اندر صحابہ اندر تحقیق بیان کی دی ہے، سیدنا عمر 26 یا 27 ذی الحج نو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے نے، جدو شہید ہو گئے آپ نو دفن کرنے لگے نے۔ شہادت تو بعد سیدنا عمر دی چارپائی پئی ہے تے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے نے، بخاری دے الفاظ نے، عبداللہ بن عباس فرماندے میں امیر عمر دی چارپائی میت دے قریب کھڑا ہاں، پیچھے ایک شخص آیا وے، آ کے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا واہ عمر بڑا عظیم انسان سے، عمر دنیا تے رہے ہو تے بڑے عظیم انسان سو، عمر منو یقین سی اللہ دی رحمت تے، اور بھی تعریفی کلمات کہہ کے الفاظ کہنے، عمر منو یقین سی کہ تسی نبی پاک دے نال ہی دفن ہوو گے، کیونکہ میں نبی پاک دی زبان چو سنیا ہوئے، نبی پاک اکثر فرمایا کر دے میں اے کیتا ابو بکر تے عمر نے اے کیتا، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں آیا ابو بکر و عمر آئے، نبی پاک ہمیشہ اپنی ذات دے نال ابو بکر و عمر دا اکثر تذکرہ کریا کر دے، مینوں یقین سی تسی نبی پاک دے نال تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہی دفن ہوو گے۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں پیچھے پلٹ کے ویکھیا، ویکھا کون اتنی تعریفی کلمات کہہ رہا ہوئے، جدو پیچھے پلٹ کے ویکھیا پیچھے سیدنا مولا علی کھڑے نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ رسول اندر دفن کیتا گیا ہوئے، نبی پاک تے سیدنا ابو بکر دے نال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے تاں بھی مصطفیٰ دے ساتھ رہے، آپ دی زبان چو جنت دی بشارت سن گئے، سیدنا عمر دی اگر قبر بن گئی، سیدنا عمر دی قبر بھی جنت دے ٹکڑے اندر ہے، سیدنا عمر مصطفیٰ دی زندگی اندر بھی سیدنا ابو بکر اور مصطفیٰ دے نار رہے، سیدنا محمد مصطفیٰ نے بھی 63 سال عمر پائی، سنیے یاد رکھیے نبی پاک دی عمر مبارک بھی 63 سال
سیدنا ابو بکر دی عمر بھی 63 سال، سیدنا عمر دی عمر مبارک بھی 63 سال، دوستی بھی اکٹھی، وفات دی عمر بھی اکٹھی، دفن ہوئے جنت دے ٹکڑے اندر اکٹھے ہوئے، قیامت نو جدو قبراں کھلن گیاں مصطفیٰ اٹھن گے، میرے صدیق کو عمر اٹھن گے، قیامت والے دن رب دی بارگاہ اندر مصطفیٰ دے نال صدیق کو عمر پہنچن گے، حوض کوثر تے مصطفیٰ ہون گے، ساتھ ابو بکر و عمر ہون گے، جنت دا داخلہ ہوئے گا، پہلے مصطفیٰ داخل ہون گے، پھر سیدنا ابو بکر و عمر داخل ہون گے۔ صحابہ نہ محبت کیجئے، صحابہ دی محبت ایمان دا لازم جز ہے، جو صحابہ نہ محبت کرے اس نہ محبت کیجئے، جو صحابہ دی توہین کرے، جو صحابہ دی گستاخی کرے اس تو دور ہو جائیے۔ ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا رب کے قرآن کے لیے، مصطفیٰ کی حدیث کے لیے، آپ کے صحابہ کی عظمت کے لیے، جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی شان کو مقام کو بیان کرتے رہیں گے، دشمنان صحابہ کا رد کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب اس دنیا سے جائیں گے ہماری موت کا سبب بھی رب کی رحمت پہ امید اور یقین ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا دفاعی ہماری موت کا سبب بنے گا۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، صحابہ دی محبت اندر زندہ رکھے، موت عطا کرے تو صحابہ کرام دی محبت اندر عقیدت اندر انہاں دے منہج تے موت عطا کرے۔ اللہ قیامت نو صحابہ رسول اہل بیت دا ساتھ نصیب فرما دے، قیامت نو انہاں دی سنگت رفاقت عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔